السلام علیکم. السلام. تم بتاتے ہو نہیں کون سی جگہ سے بول رہا ہوں کیا ہے؟ ارے حضرت یوپی مراد آباد سے بات کر رہا ہوں. یوپی مراد آباد سے بات کر رہا ہوں. مراد آباد سے تو ہم ہی نکلے ہیں ابھی. جی کون سی جگہ رہتے ہو مراد آباد؟ خاص مراد آباد جامع مسجد. کون سے پہلے میں جامع مسجد جامع مسجد یہ کدھر پڑتی ہے؟ ادھر پڑتی ہے رام گنگا. اچھا ہاں بولو. میں ابھی آپ کی ایک ریکارڈنگ سن رہا تھا. میں کیا نام بتائیں گے؟ ریکارڈنگ کا نام تو ایسے کچھ بھوجپور کے کچھ ساتھ کے آپ کا نام؟ میرا نام عبد الرحمان. اچھا ہاں بولو. بھوجپور کے کچھ آپ کے ساتھ ریکارڈنگ کی آپ کی. بھوجپور کے؟ جی انہوں نے ایک سیرت اعلیٰ حضرت کا ایک حوالہ دیا تھا حضرت. ہاں پیج نمبر 15 کر کے وہ حوالہ مجھے ملا نہیں کہیں. اچھا جی اس نے کیا معلوم کون سی کتاب کا؟ پرانی کتاب ایک تو فتح الودیع 30 جلدوں میں انہوں نے سیرت اعلیٰ حضرت کا حوالہ دیا تھا حضرت کے. سیرت اعلیٰ حضرت پیج نمبر 15 پہ لکھا ہے کہ دیوبندی آدمی ہے بہت جلدی بولتا ہے گڑ کر کے. جی دماغی بہت جلدی بولتا ہے اور ایک دم گڑبڑ کر دیتا ہے سماج کا. نہیں سیرت اعلیٰ حضرت کا حوالہ دے رہے تھے ہاں حضرت. وہ کیا ہے وہ میں نے اسے سمجھایا کہیں کچھ بول دیتا ہے کہیں کچھ. میں نے بتایا تھا نہیں ہے وہ کیا بہت زیادہ اچھا ہے. اکیلے فتح کر لوں پورا بھوجپور میں حضرت. ہاں میں مانتا ہوں کہ وہ تو ایک جاہل آدمی تھے. آپ ایک عالم لگ رہے ہیں. الحمدللہ عالم ربانی. جی آپ عالم ربانی لگ رہے ہیں تو آپ انہیں کم سے کم یہ تو کہہ سکتے تھے کہ حوالہ تو صحیح سے دو اگر کسی بات کا کوئی. ہاں یہ آپ نے صحیح کیا. وہ میں نے صحیح بتایا وہیں گھر پہ بھی. ارے حضرت تو بتانے ان سے پھر کہو کہ بتانے کی ریکارڈنگ بھی ڈالیں وہ نیٹ پہ. یہ صحیح کہہ رہا. وہ بہت جھنجھلاہٹ میں رہتا ہے. اس میں حضرت انہوں نے سیرت اعلیٰ حضرت کا حوالہ دیا. سیرت اعلیٰ حضرت پیج نمبر 15 پہ لکھا ہے کہ دیوبندی کا نکاح کوئی بھی پڑھا دے نکاح ہو جائے گا. نکاح ہو جاتا ہے نا. جبکہ سیرت اعلیٰ حضرت پیج نمبر 15 پہ کہیں بھی کچھ بھی نہیں ہے ایسا کچھ ذکر. نہیں الملفوظ میں اس میں ہے. احکام شریعت میں الملفوظ میں آپ پڑھیں. اور انہوں نے ایک حوالہ اور دامن بھی پڑھا دے تو ہو جائے گا نکاح. اور یہ ایک مسئلہ اور بتایا انہوں نے. ہاں اس کا بھی حوالہ نہیں دیا انہوں نے. تو قوم کو گمراہ کرنے کے ارادے سے ہیں وہ کیا ہیں؟ ارے وہ فتح کرنا چاہ رہا کہ میں فاتح بھوجپور بن جاؤں. اتنے جلدی میں نے سمجھا گھر پہ بھی سمجھایا کہ ایسے کیسے یہ طریقہ صحیح نہیں. مطلب ہم طریقے کے بارے میں بتایا کہ اللہ فرماتا ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ. اللہ کی طرف بلاؤ حکمت سے والموعظۃ الحسنہ. اچھی باتیں. یہ تھوڑی کہ ایک دم برائیاں کر کے تم کسی عالم کی اس کو دور کر دو گے اس کے ماننے والے. ایسا تھوڑی ہوتا ہے. تو بھوجپور فتح کا اعلیٰ حضرت کی برائی کر کے بھوجپور فتح کریں گے کیا وہ؟ کیسے بھوجپور فتح ہو جائے گا؟ بھوجپور 95% بریلوی سے بھرا پڑا ہے. کہاں سے فتح ہو جائے گا؟ 3 مدرسے 4 مدرسے چل رہے ہیں وہاں. یہاں پر خطیب البراہیم مفتی جلیل صاحب جیسے مولوی رہتے ہوں. استاد العلماء مفتی اشفاق صاحب جیسے مدرس یہاں رہتے ہوں. اور شیخ الفقہ مفتی اعظم بھوجپور مفتی اشتیاق القاضی صاحب جیسے رہتے ہوں. شیخ العزیز مفتی حنیف صاحب جیسے رہتے ہوں. اور شیخ اظہر فاضل جامع ازہر مصر مولانا محمود جیسے اظہری رہتے ہوں. حضرت ہاں ریکارڈنگ سنی آپ نے اپنی؟ میں نے سنی. میں نے ان کو گھر میں بھی کیا آیا. یوٹیوب پہ ہے وہ ریکارڈنگ آپ کی؟ نہیں میں نے ان کو گھر میں بھی کہہ دیا تھا. میں تو کہہ رہا ہوں حضرت وہ ریکارڈنگ آپ کی یوٹیوب پہ ہے. آپ کے جملے اب الگ ہیں. اس ریکارڈنگ میں جملے الگ تھے. وہ مان نہیں رہے تھے. وہ مانتے نہیں. تو بہت جھنجھلاہٹ میں رہتے ہیں. یعنی کس جھنجھلاہٹ میں رہتے ہیں کہ میں تو اکیلے ہی بھوجپور فتح کروں گا. تو آپ ایسے لوگوں سے بات ہی کیوں کر رہے ہو؟ آپ ایسے بھوجپور فتح تھوڑی ہوگا. یا تمہارا کردار دیکھے گا آدمی, اخلاق دیکھے گا. کچھ دوستوں کی بھی سنو تھوڑی. کا اکیلے سناؤ تو بھوجپور فتح ہو جائے گا. روحانیت پیدا کرو. اللہ کے رسول کا نام ادب سے لو. تاجدار مدینہ کا ہو, سرکار مدینہ کا ہو. ایسے تھوڑی کہ حضور کا نام ادب روکھا سوکھا یہ لوگ لے لیتے ہیں کہ ہم بہت فتح کر لیں گے. ارے حضرت بات تو سنو آپ میری. ہاں تو ریکارڈنگ میں تو آپ نے کچھ نہیں کہا ان سے. ایسا ریکارڈنگ میں تو آپ کے جملے بھی الگ تھے. میں جا کے کہا بھوجپور میں گیا تھا. بھوجپور میں گیا تھا نا دوسرے دن. اب عوام میں تو چھوی آپ کی خراب ہو رہی ہے نا. ہاں یہ بات تو صحیح. اب آپ بھی بالکل ان کے رنگ میں لگے ہوئے تھے ریکارڈنگ میں. ارے وہ تو کیا کیا جائے. وہ تو عجیب بہت ہی جھنجھلاہٹ میں بات کر رہا تھا. میں نے اس کو کہا میں کہ یار سننا بھی چاہیے, سنانا بھی چاہیے تھوڑی.
کہ بس خود ہی خود ارے تو حضرت آپ اپنے آپ کو عالم ربانی کہہ رہے ہو، اس جاہل نے ایک بھی حوالہ صحیح نہیں دیا، آپ نے ریکارڈنگ پہ تو ایسا کچھ نہیں کہا. میں نے ان کو کہا تھا کہ یہ نہیں ہے فتح یہ کہاں سے جا، وہ کہہ رہا کہ وہ اعلیٰ حضرت کی کتاب میں لکھا ہوا فتح رضیہ میں کہ انہوں نے لکھا کہ ان کی زبان غلط سے خطا نہیں مار کیا. انہوں نے تھوڑی لکھا یار، وہ کافی لکھ دیں گے نہیں کہ محدث کچوٹری رحمۃ اللہ علیہ نے ایسا لکھا تھا ان کے بارے میں کہ ان کی زبان و قلم کو اللہ نے خطا محفوظ کر لیا. اور وہ جو جھلایا والا حضرت وہ جو اس نے جھلائے والا ایک حوالہ دیا تھا کہ اور جو جھلائے اور کاسٹ وغیرہ حضرت نے ایسا لکھا، وہ بھی مجھے کہیں نہیں، میں نے آج تک کبھی نہیں سنا نہیں پڑھا. اصلی میں غائب کر دیا ہے. دونوں نے لکھا تھا، تھانوی صاحب نے بھی لکھا تھا، فاضل بریلوی نے بھی لکھا تھا، لیکن دونوں کی کتابوں کو دونوں کے ماننے والوں غائب کر دیا کیونکہ دونوں سے پبلک کرتی. ارے تو حضرت آپ عالم ربانی کہہ رہے ہو، ابھی آپ مجھ سے بول رہے عالم ربانی، آپ نے ریکارڈنگ پہ اس سے کچھ کیوں نہیں کہا؟ میں نے گھر پہ جا کے کہہ دیا نا. اور تو گھر حضرت تو سن تو لو، آپ تو گھر پہ جا کے آپ نے کہہ دیا، عوام تو آپ کو ریکارڈنگ پہ سننی ہے، گھر پہ جا کے تھوڑی سننی ہے عوام آپ کو. نہیں میں نے بتایا گھر پہ جا کے عوام گمراہ ہو رہی ہے اس سے. اس جاہل نے نمبر آپ کا ڈالا ہے ریکارڈنگ میں. اصلی میں جامع اگر مصر آپ جا کے دیکھیں، جب گوگل سے نکالو گے نا آپ بھوجپور والے، تو جامع اظہر مصر کی جب ان سے حالات معلوم کریں گے نا، فاضل جامع اظہر حضرت مولانا محمود صاحب اظہری جو فاروق اعظم پڑھاتے ہیں، تو پھر وہ خود کہیں گے کہ جامع اظہر میں سب یہ چقلت بازی نہیں ہے دیوبندی بریلوی. حضرت میں جانتا ہوں، میں مفتی حنیف صاحب کو بھی جانتا ہوں، مفتی اشتیاق صاحب کو بھی جانتا ہوں، مفتی اشفاق صاحب کو بھی جانتا ہوں، مفتی نادر صاحب کو بھی جانتا ہوں. ہاں تو ان میں سب سے بڑھیا مولانا نادر صاحب بھی، وہ بھی اظہری ہیں. ہاں میں بتا رہا ہوں، میں انہیں سب کو جانتا ہوں، میں تبھی تو آپ کو کال کی ہے میں نے. تقریر میں مفتی جلیل صاحب ہیں، تقریر میں فرسٹ نمبر مفتی جلیل صاحب. ہاں مفتی جلیل صاحب بھی ہیں، انہیں بھی جانتا ہوں. اور مفتی اشتیاق القاضی صاحب فقہ میں ہے، اشتیاق القاضی مفتی اعظم بھوجپور. جی جی جی. اور اشفاق صاحب درس و تدریس پڑھانے میں. تو مولانا حنیف صاحب شیخ الحدیث ہیں، وہ بھی قابل شخص ہیں. حضرت تو ان سب باتوں کو مجھ سے کر کے کوئی فائدہ تھوڑی ہوگا. آپ نے ریکارڈنگ میں کیوں نہیں کہا اس سے کچھ؟ آپ نے پہلی بات تو یہ کہ آپ عالم ربانی کہہ رہے ہو بولا نا ان کو، اور کتنا بولا. حضرت پہلی بات تو آپ عالم ربانی کہہ رہے ہو آپ اپنے آپ کو، تو عالم ربانی کا تو کام ایسے آدمی سے بات کرنے کا ہے ہی نہیں. اپنی یہ گھمنڈ کی بات ہو جاتی ہے، گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے، کسی سے ہی بات کر لے. ارے تو کسی سے ہی بات کر لے. جو آدمی کھلا یہ کہہ رہا ہے کہ ارے حضرت جو آدمی اچھا حضرت جو آدمی یہ کہہ رہا ہے کہ میں مولانا طارق جمیل کو سنتا ہوں، انجینئر مرزا کو سنتا ہوں، تو انجینئر مرزا کو تو دیوبندی لوگ بھی برا کہتے ہیں. تو جو آدمی انجینئر مرزا وہ تو گمراہ گر ہے. تو جو آدمی انجینئر مرزا کو سنتا ہو، آپ ایسے آدمی سے بات کرو گے؟ وہ تو انجینئر مرزا کا مطلب ہے پبلک کو بدزن کرنا اولیاء کرام سے، علماء کرام سے. اور انجینئر مرزا کا کوئی وہی نہیں ہے، وہ تو مرزا غلام احمد قادیانی کا سمجھ لو ثانی ہے. مرزا غلام قادیانی کبھی نہیں کہا میں نبی ہوں، مسیح و موعود کہا، ذیلی نبی کہا. ایسی مرزا انجینئر ہے، یہ بھی اسی طرح کا معاملہ اس کا سمجھ لو تھوڑا بہت ملتا جلتا. ارے حضرت تو آپ تو عوام گنج بخش حجویری کے بارے میں میری بات. ہاں آپ کی جب میں نے پوری ریکارڈنگ سنی 20 منٹ کچھ سیکنڈ کی تھی، وہ آپ بھی بالکل اس کے رنگ میں رکھے ہوئے تھے. مجھے نہیں لگ رہا آپ عالم ربانی. میں تو الحمد للہ عالم ربانی ہوں. میں ایسی بات تو عالم ربانی کا کام یہ تھوڑی ہے. عالم ربانی کا کام یہ ہے کہ جو آدمی گمراہ ہے اسے لائن بنائے. مطلب تو خواجہ غریب نواز سے ہے نا. حضرت خواجہ امام حسین کو علیہ السلام کہتا ہوں، کوئی بھی بریلوی نہیں کہتا. ہاں حضرت آپ کی جو اس سے بات ہوئی ہے فون پہ، اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھو کسی کے بارے میں ایک دم ایسے الفاظ سے بولنا اچھا نہیں ہوتا، اس سے اس کا دل ٹوٹ جائے. اور اس کے لیے ہدایت کی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ صحیح رستہ کی توفیق دے. ارے تو ابھی جو آدمی دین کا مخالف ہے، آپ اس کے دل ٹوٹنے کی پرواہ کر رہے ہیں؟ دین عند اللہ اسلام، بے شک اللہ کے نزدیک پسندیدہ مذہب اسلام. یہ بریلوی دیوبندی نہیں ہے. ان الدین عند اللہ اسلام، اللہ نے فرمایا بے شک اللہ کے نزدیک پسندیدہ مذہب اسلام. اور اللہ نے ہمارا نام مومن رکھا ہے، مسلم رکھا ہے. ارے بلاری میں بیٹھے ہیں کیا آپ؟ بلاری میں بیٹھے ہیں کیا آپ؟ تو ہم گاڑی سے چل رہے ہیں، ہم بدائیں شریف جا رہے ہیں. آپ کے ساتھ ماٹ صاحب بھی ہیں کیا آپ کے ساتھ؟ کیا ماٹ صاحب بھی ہیں کیا آپ کے ساتھ؟ ماٹ صاحب کون ہے؟ چلیے حضرت
हमारे साथ ड्राइवर साहब है, एक हाफिज साहब है, एक वो है अलीगढ़ से आए थे लेने के लिए मुरादाबाद बस्तौर। कौन है वो? तो हम बस्तौर से अभी निकले थोड़ी देर पहले मुरादाबाद। और परसों अच्छा। भोजपुर आए थे, परसों है नरसों शायद। अरे तो हजरत भोजपुर आए थे, आप कह रहे हो कि मैं उससे घर जाकर समझा कर आया हूँ, तो घर जाकर समझा कर हम आपके घर इंशाल्लाह जाएंगे, आप बुला लेना, उसमें क्या जा रहा है। अब हमने वो बात थोड़ी सुनी जो आप घर से समझा कर। इमाम अबू हनीफा ने काफिर नहीं कहा, तो एकदम काफिर नहीं कहते ना किसी को। हजरत पहले बात सुनोगे नहीं आप? हाँ। जो आदमी इंजीनियर मिर्जा को सुनता हो उस आदमी को क्या कहेंगे आप दीन के बारे में? वो अनजाने में अगर सुन रहा है तो उसको शैतान नहीं। अनजाने में नहीं, वो आदमी खुला सुनता हो। जैसे मंसूर अल्लाह रहमतुल्लाह अलैह, उनके ऊपर। अरे हजरत मेरे सवाल का जवाब दो हजरत, सीधा सा सवाल है, सीधा सा जवाब दो। हाँ। जो आदमी इंजीनियर मिर्जा को सुनता हो आप उसके बारे में क्या राय रखते हो तो आज के दौर के हिसाब से? गुमराह एकदम नहीं कह सकते ना जब तक कि उसकी तहकीक ना हो, क्योंकि हजरत तहकीक तो उसने अपने मुंह से की है ना कि मैं इंजीनियर मिर्जा को सुनता हूँ। तहकीक तो उसने अपने मुंह से करी थी आपसे। काजी ने कहा कि चांद आकर गौसे पाक से पूछता था 29 को निकलूं 30 को, तो अब अमीन काजी को लोग सुनते हैं। हम मुरादाबादी ने कहा कि तमाम सैयद क़यामत में आला हज़रत को ढूंढेंगे। हजरत मुझे नहीं, हजरत मैं अपनी बात यही इख्तिताम कर रहा हूँ, मुझे नहीं लग रहा आप भी आलिम रब्बानी हो। अल्हम्दुलिल्लाह आलिम रब्बानी। नहीं मुझे नहीं लग रहा आप आलिम रब्बानी हो, आप खुद मुझे लग रहा है बुग़्ज़ आला हज़रत आपके सीने में लग रहा है। जिसके सीने में बुग़्ज़ आला हज़रत हो उसके बारे में क्या राय है? मानता हूँ मैं उनको, फाजिल बरेलवी। बढ़िया, बहुत बढ़िया। मानते हैं आलिम थे, बड़े आलिम थे, फाजिल आलिम। देखिए अब ये कहो कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से बड़ा होने मानो, इमाम बाकर से बड़ा, इमाम हुसैन। अरे तो हजरत इमाम हुसैन से बड़ा मानता कौन है उन्हें? भोजपुर में कभी जश्न इमाम हजरत इमाम हुसैन से बड़ा मानता कौन है उन्हें, ये तो बताइए आप। कभी भोजपुर में जश्न इमाम जाफर कभी नहीं हुआ, कभी मुरादाबाद में नहीं हुआ, काशीपुर में, रामनगर में नहीं हुआ, न कराएंगे वहाँ के इमाम। अरे तो हजरत इमाम हुसैन से बड़ा मानता कौन है उन्हें? हम पूरा खर्चा देंगे 1 लाख, जब भी मना कर देंगे इमाम के जश्न इमाम जाफर रामनगर में हम नहीं होने देंगे, और काशीपुर में नहीं होने देंगे, ककराल भी नहीं होने देगा काशीपुर में। वो जो ककराल भी मौलवी है ना काशीपुर में जी, वो कहते हैं इमाम मूसा काज़िम नहीं होने दूंगा यहाँ पर काशीपुर। हजरत कौन से मौलवी ककराली में, कौन से काशीपुर में? मुफ्ती जुल्फ़िकार ककरालवी, मुफ्ती जुल्फ़िकार नईमी। हाँ मैं 50,000 भेजूंगा, चलो आप कराओ। जिस दिन इमाम मूसा काज़िम के नाम जश्न आप कराओगे ना वहाँ पर काशीपुर में, और उनकी शान बयान होगी तो मैं 50,000 भेजूंगा। बाद नंबर देखो 88 52 53 598। मगर उनकी शान ही बयान हो कि कौन है इमाम मूसा काज़िम, क्या है इमाम मूसा काज़िम। ऑल वर्ल्ड में एक आलिम तकरीर नहीं कर सकता 1 घंटे उनकी शान, 1 घंटा उनकी शान। आज कितनी तारीख है देखो, आज बकरीद की हिज्जा की 3 है 4 है। हजरत मेरा सुन के तो तैयारी करेंगे। हजरत एक सेकंड बात सुन लो, आप बात लंबी हो रही है। मैं अपनी बात कभी अरे हजरत एक मिनट बात सुन लो, आप अपनी गा रहे हो। गोविंदपुरा में किला खिला में कभी हुआ? मैंने 20 मिनट सुन लिया आपको हजरत, सुन लिया, आपका इल्म जितना है मैंने वो आग लिया 20 मिनट में। अब मेरी एक बात सुन लो आप, छोटी सी बात। वो जो आपकी उस बंदे से फोन में बात हुई है उससे आप क्या इत्तेफाक रखते हैं कि वो सारी बातें सही थी गलत थी? सही नहीं थी, सब बात सही नहीं थी ना। आप इत्तेफाक रखते हो सही नहीं थी वो सारी बातें? एकदम जल्दबाजी में बहुत ज्यादा झुंझला के कह देना, झुंझलाहट में बात तसल्ली से इत्मीनान से करना चाहिए। जैसे आप कुतुब हम आगे भोजपुर के, आप इत्मीनान से बात कर रहा हूँ, तो इसलिए आप तसल्ली से बात कर रहे हो। हेलो, हाँ सुन रहा हूँ। हेलो, हाँ साहब सुनाइए। अब उस रिकॉर्डिंग से आवाम में जो इंतशार फैल रहा है उसका जिम्मेदार कौन है? उसका जिम्मेदार सब लोग। चलिए आलिम, आप तो आलिम रब्बानी हो गए अल्हम्दुलिल्लाह, वो जाहिल है तो इसका जिम्मेदार कौन है? उस रिकॉर्डिंग से जो इंतशार फैला आवाम में, जो फैल रहा है, जिसके तहत मैंने भी आपको कॉल लगाई है। मैंने कहा मैं भी अपने इल्म में इजाफा कर लूँ हजरत से जानकारी लेकर के सीरत आला हजरत पेज नंबर 15 पे कहाँ है? वेबसाइट पे जामिया में लिखो कि इमाम हरम के पीछे नमाज होगी कि नहीं होगी, वहाँ से जो फतवा है उस पर आप अमल कर लो। जामिया ये फतवा लिखो कि देवबंदी बरेलवी अहलियती मौजूदी के बारे में आपका क्या नजरिया, बताओ शामिल होने को क्या मानते हो, हाजिर नाजिर के बारे में आपका क्या अकीदा है। तो वो जो अजाम मान लो, हम भी मान लो।
حضرت میں جامعہ ازہر سے مجھے کیا لینا دینا، میں صرف آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ کی جو اس سے بات ہوئی تھی اس سے وہ صحیح تھی ساری؟ آپ نے سکا کس سے پڑھا تھا؟ میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ وہ ساری بات صحیح تھی جو آپ کی فون پہ اس سے بات ہوئی تھی؟ سیدھا سمپل سا جواب ہے. حوالہ وغیرہ اس طرح تو آپ نے انہیں سمجھایا؟ میں نے سمجھا گھر سے جا کے. تو آپ نے انہیں سمجھایا، انہوں نے وہ بات جو آپ نے سمجھایا؟ محدث کچھر جی کا قول ہے کہ فاضل بھائی کی زبان قلم پر جہاں خطا نے محفوظ کر لیا، وہ ڈائریکٹ فاضل بریلوی کی طرح منسوخ کر رہے تھے. انہوں نے کہا وہ انہوں نے تھوڑی کہا ہے، انہوں نے کہا ہے. میرے سامنے بھی ایسی بات کی تھی نا، میں نے وجہ کے سمجھا دیا. مان لیجیے اب جب آدمی حضرت ہاں اپنی بات یہی اختتام کرتے ہیں. مجھے نہیں لگ رہا آپ کسی بھی اینگل سے عالم ربانی ہو، اور آپ کے سینے میں بھی لگ رہا ہے اتنا ہی بغض اعلی حضرت ہے جتنا بغض اعلی حضرت اس کے سینے میں موجود ہے. ٹھیک ہے، خدا حافظ، السلام علیکم.